میں آسمان کو لے گا اور دوسرے ہاتھ میں زمین کو لے گا، اپنے ہاتھ میں اسے لپیٹے گا اور بیٹھے گا اور کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ اے دنیا میں جبر کرنے والوں، اے دنیا میں ناز و نعمت کی زندگی گزارنے والوں، اے دنیا میں تکبر کرنے والوں، اے گھمنڈ کرنے والوں، سن لو، اللہ کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ کہاں این الجبارون المتکبرون، دنیا میں تکبر کرنے والے، دنیا میں سرکشی کرنے والے، دنیا میں گھمنڈ کرنے والے کہاں ہے؟ العالمین اس وقت جب عدالت کا میزان قائم کرے گا تو تیری ترازو میں تیری نیکیوں کو، تیرے بدیوں کو بھی تولا جائے گا، اور ان لوگوں کے اعمال کو اور ان لوگوں کے گناہ کو بھی اس میں میزان میں رکھا جائے گا، اور اللہ رب العالمین دونوں کے گناہوں کو اور ان کی نافرمانیوں کو عدل کے میزان میں ترازو میں رکھ کر کے اللہ رب العالمین تولے گا۔ اگر تیری زیادتی ان لوگوں کے اوپر ہوئی، یعنی ان کے گناہوں سے زیادہ ہوئی، تو اللہ رب العالمین تجھے سزا دے گا، اور اگر ان کے گناہ زیادہ ہوئے تو اللہ تجھے اجر دے گا، اجر عظیم سے نوازے گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبصرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة۔ حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے۔ وہی وہ ذات ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے
تمام انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، اور خاص طور سے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، جب نبی کا نام آئے تو ہمیں ضرور ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ اس سے ہمیں 10 نیکیاں 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں فکر آخرت کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ ہم آپ کو فکر آخرت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا فکر کیا ہے، اس دن ہمارا کیا حشر ہوگا جب سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی شوہر کو دیکھ کر کے بھاگے گی، اور بیٹا باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، کوئی سینے تک پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک پسینے میں شرابور ہوگا۔ اس وقت ہمارا کیا حشر ہوگا جب سورج سوا نیزے کے فاصلے پر آ جائے گا، اس وقت ہمارا کیا حشر ہوگا۔ ہم کتنے غافل ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت سے۔ ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ وہ صحابہ کرام تھے کہ جب قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی تھی تو اس پر آمنا وصدقنا کہہ کر کے اس کو قبول کر لیا کرتے تھے، فوراً سر خم تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ فکر آخرت ان کے دلوں کے اندر کس قدر تھا، آخرت کا فکر ان کے دلوں کے اندر کیسی تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق پر نظر ڈالیے، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا، امیر بنایا گیا۔ ان کی بیوی حضرت امیر المومنین سے کہتے ہیں، ان کی بیوی کہتی ہے، امیر المومنین مجھے میٹھا کھانے کا دل چاہتا ہے۔ امیر المومنین کئی دنوں سے میرے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے میٹھا کھانے کی۔ اے امیر المومنین، آپ لوگوں کے امیر ہیں، آپ کچھ دیجئے تاکہ ہم میٹھا خرید کر کے لائیں، آٹا بنائیں، روٹی بنائیں اور کھائیں۔ یہ دل چاہتا میٹھا کھانے کی، لیکن یہ کئی دنوں سے سوچ رہی ہوں لیکن یہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تھے، لیکن مال غنیمت میں سے، بیت المال میں سے تھوڑا سا بھی نکال نہیں سکتے تھے۔ آج ہمارے امیر ہوتے تو کہتے کہ پورا کا پورا مال تو تمہارا ہی ہے، لیکن امیر المومنین اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، اے میری بیوی، یہ تو مسلمانوں کا یہ مال ہے، میں کیسے دے سکتا ہوں، میں کیسے خرچ کر سکتا ہوں۔ 2500 درہم
تقریباً 2500 درہم پورے سال کے لیے ان کا خرچہ تھا اور اسی میں گزر بسر کرتے تھے۔ جب لوگوں کا امیر بنا دیا گیا تو ان کے لیے اتنا پیسہ، اتنا درہم مقرر کر دیا گیا کہ سال میں اتنا وہ خرچ کر سکتے ہیں، اتنا خرچ کر سکتے ہیں جتنا پیسہ اور جتنا روپیہ، جتنا درہم ان کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے بال بچوں کے لیے کفایت کر جائے، اتنا وہ خرچ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ امیر المومنین کی بیوی نے ایک آئیڈیا لگایا کہ تھوڑا تھوڑا جو مال ہمیں مل رہا ہے، بیت المال میں سے ہمیں خرچہ جو مل رہا ہے، ان میں سے امیر المومنین کی بیوی نے تھوڑا تھوڑا کر کے ان میں سے نکالا، تھوڑا تھوڑا مال ان میں سے تھوڑا تھوڑا چیز کر کے ایک ایک چٹکی کر کے 1 مہینہ تک اس کو جمع کیا، اور اس کے بعد بازار سے شکر اور گھی وغیرہ منگوایا، آٹا منگوایا، اس کے بعد اکٹھا کیا۔ اتنے میں امیر المومنین ناتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے میری بیوی، یہ آٹا تم نے کہاں سے جمع کیا؟ یہ شکر کہاں سے تم نے جمع کیا؟ امیر المومنین کی بیوی نے بتایا، امیر المومنین کی بیوی نے بتایا، حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی نے بتایا، اے میرے سرتاج، میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے 1 مہینہ تک جمع کیا تھا۔ امیر المومنین کہتے ہیں، اے میری بیوی، یہ تیرے لیے اور میرے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ اتنا سارا مال جو انہوں نے آٹا جمع کیا تھا اس کو اٹھا کر کے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جا کر کے بیت المال میں جمع کر دیتے ہیں اور وہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں، اے لوگوں، اتنا مال میرے گھر میں زائد تھا، میرے گھر میں اتنا زیادہ تھا، یہ میرے خرچے سے زیادہ تھا، اس لیے میں اس کو اٹھا لایا۔ اب آئندہ اتنا مال، اتنا خرچہ میرے لیے کم کر دینا، میرے گھر والوں کے لیے۔ یہ کون سا خوف تھا میرے بھائیوں؟ فکر آخرت تو تھی، ان کے دل کے اندر یہ فکر تھی، یہ فکر آخرت لاحق تھی کہ قیامت کے دن جب میدان محشر ہوگا، اللہ تبارک و تعالی یہ ترازو رکھے گا، میزان عدل رکھے گا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ اے ابو بکر، تجھے دنیا میں امیر بنایا گیا تھا، تجھے لوگوں کا خلیفہ بنایا گیا تھا، تجھے خلیفۃ المسلمین بنایا گیا تھا، رعایا کا خیال کرنے والا بنایا گیا تھا، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میں خائن قرار دیا جاؤں اور اللہ رب العالمین کے حساب و کتاب میں میں ناکام ہو جاؤں۔ اے میری بیوی، اس لیے میں نے لے جا کر کے وہ سارا مال میں نے بیت المال میں جمع کر دیا، کہا کہ بغیر میٹھا کھائے ہوئے گزر بسر ہو سکتا ہے۔ یہ کون سی فکر تھی میرے بھائیوں؟ فکر آخرت ان کے دلوں کے اندر تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، کچھ بھی کر سکتے تھے۔ آج کے امیر سوچیں، غور کریں، جو ملک کے قوم کے ذمہ دار ہیں وہ غور کریں کہ کتنی خیانت رعایا کے ساتھ کرتے ہیں۔ جو مدرسوں کے ذمہ دار ہیں، یتیموں کے نام پر پیسے روپے کھانے والوں، یتیموں کے نام پر پیسے مگا کر کے کھانے والوں، یتیموں کا مال کھانے والوں، سن لو، حضرت ابوبکر تھوڑا سا مال اگر زائد ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے گھر میں اپنے رعایا پر، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ لے جا کر کے اس میں جمع کر دیتے ہیں۔ وہ غور کریں کہ ان کا حشر قیامت کے دن کیا ہوگا۔ جو لوگوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، جو قوم کے حکمراں ہیں، جو قوم کے بادشاہ ہیں، لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہو۔ میرے بھائیو، غور کیا جائے تو بہت سے مدارس، بڑے بڑے مدارس ہیں جو مدرسوں کے نام پر آج بلڈنگیں بنوا رہے ہیں، مدرسوں کے نام پر آج کمائی کر رہے ہیں۔ غور کریں، حضرت ابوبکر صدیق
اس سے زیادہ ان کے خرچے سے زیادہ اگر ان کی بیوی تھوڑا تھوڑا یا تو اپنے مال میں اتنا کم کر کے اپنے خرچے میں سے نکالتی ہے جو خرچہ مل رہا ہے ان میں سے جمع کرتی ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جا کر کے جمع کر دیتے ہیں. بتائیے یہی نہیں خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کے اندر کس قدر خوف تھا, اللہ کا جذبہ تھا. بحرین سے مال غنیمت آتا ہے اور اس میں مشک تھا, اس کو وزن کرنے کے بعد رکھا گیا تقسیم کرنے کے لیے. امیر المومنین کی بیوی حضرت عمر فاروق کی بیوی کہتی ہیں اے میرے شوہر, اے میرے سرتاج, آپ مجھے دیجئے میں اس کو تول دوں, اس کو وزن کر دوں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اے میری بیوی تولنے کے لیے نہیں دوں گا, ایسا نہ ہو کہ کہیں تولتے وقت یہ مشک تمہارے ہاتھوں میں لگ جائے اور تم اپنے کاندھوں پر اور اپنے جسم پر مل لو اور یہ تمہارے حصے میں زیادہ مشک آ جائے. ایسا نہ ہو کہ میری بیوی اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں سوال کر لے کہ یہ زائد مشک تیری بیوی نے استعمال کیا تھا, تو کہاں تھا؟ اے امیر المومنین, اے خلیفۃ المسلمین, تجھے لوگوں کا امیر بنایا گیا تھا, تجھے لوگوں کا خلیفہ بنایا گیا تھا, اس وقت تو کہاں موجود تھا؟ اے میری بیوی میں تجھے تولنے کے لیے وزن کرنے کے لیے نہیں دوں گا. یہ کون سی فکر تھی میرے بھائیوں؟ یہ آخرت کا فکر تھا, یہ آخرت کی فکر تھی, آخرت کا غم تھا. آج ہمارے سامنے تمام حدیثیں, بہت ساری حدیثیں بیان کی جاتی ہے, لیکن میرے بھائیوں ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں کرتا ہے. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے حبیب, میرے پاس کچھ غلام ہیں. اے اللہ کے نبی, وہ میرے ساتھ خیانت بھی کرتے ہیں, میری نافرمانی بھی کرتے ہیں. اے اللہ کے نبی, میں ان کو مارتا بھی ہوں, میں ان کو برا بھلا بھی کہتا ہوں, میں ان کو ڈانٹتا بھی ہوں. قیامت کے دن ان کا حساب اور میرا حساب کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہے وہ شخص قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین عدل کا ترازو رکھے گا, انصاف کا ترازو رکھے گا اور آسمان کو ایک ہاتھ میں لے گا اور بائیں ہاتھ میں زمین کو لے گا, ایک ہاتھ میں آسمان کو لے گا اور دوسرے ہاتھ میں زمین کو لے گا, اپنے ہاتھ میں اسے لپیٹے گا اور بیٹھے گا اور کہے گا میں ملک, میں بادشاہ ہوں, میں بادشاہ ہوں. اے دنیا میں جبر کرنے والوں, اے دنیا میں ناز و نعمت کی زندگی گزارنے والوں, اے دنیا میں تکبر کرنے والوں, اے گھمنڈ کرنے والوں, سن لو, اللہ کہے گا انا الملک, میں بادشاہ ہوں, میں بادشاہ ہوں. کہاں الجبارون المتکبرون, دنیا میں تکبر کرنے والے, دنیا میں سرکشی کرنے والے, دنیا میں گھمنڈ کرنے والے کہاں ہے؟ اللہ کہے گا کہاں ہے وہ شخص؟ اللہ کہے گا انا الملک, میں بادشاہ ہوں. تو اس وقت میرے بھائیوں, اس وقت کیا کرو گا کہ اللہ رب العالمین اس وقت جب عدل کا میزان قائم کرے گا تو تیری ترازو میں تیری نیکیوں کو, تیرے بدیوں کو بھی تولا جائے گا اور ان لوگوں کے اعمال کو اور ان لوگوں کے گناہ کو بھی اس میں میزان میں رکھا جائے گا. اور اللہ رب العالمین دونوں کے گناہوں کو اور ان کی نافرمانیوں کو عدل کے میزان میں ترازو میں رکھ کر کے اللہ رب العالمین تولے گا. اگر تیری زیادتی ان لوگوں کے اوپر ہوئی, یعنی ان کے گناہوں سے زیادہ ہوئی, تو اللہ رب العالمین تجھے سزا دے گا, اور اگر ان کے گناہ زیادہ ہوئے تو اللہ تجھے اجر دے گا, اجر عظیم سے نوازے گا. اے وہ شخص, قیامت کے دن اگر تیری زیادتی زیادہ ہوئی تو یہ سمجھ لے اللہ رب العالمین تیرا حساب لے گا. اور سورہ انبیاء آیت نمبر 47
45 ये पढ़ करके सुनाई, वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्ता लियौमिल क़ियामति, क़यामत के दिन मीज़ान कायम किया जाएगा। जब तराजू लाया जाएगा और नाम आमाल को तौला जाएगा, फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, किसी शख्स पर कोई जुल्म ज्यादती नहीं की जाएगी, जरा भर ज्यादती नहीं की जाएगी। अगर तूने दुनिया में जरा भर भलाई की होगी तो फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर भलाई की होगी तो उसको भी देख लेगा, अगर जर्रा बराबर बुराई की होगी तो उसको भी देख लेगा। अरे वो शख्स क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वहां न बच सकेगा। जब उस शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान से सूरह अंबिया आयत नंबर 47 को सुना तो वो धारे मार मार करके रोने लगा, चिल्लाने लगा और कहने लगा, अय अल्लाह के रसूल, मेरे लिए सबसे बेहतर बात यही है कि अय अल्लाह के रसूल, उनको मैं आजाद कर लूं। उस आदमी ने उन गुलामों को आजाद कर दिया। मेरे भाइयों, आज लोगों पर कितने ऐसे लोग हैं, आज हम काम करवाते हैं लोगों से, मजदूर रखते हैं या और भी काम करवाने के लिए लोग काम पे रख लेते हैं, मजदूरों को रखते हैं, महीने पर यानी सैलरी पर मुकर्रर होते हैं, लेकिन वक्त पर पैसा नहीं देते हैं, वक्त पर रुपया नहीं देते हैं, उनके साथ जुल्म ज्यादती भी करते हैं, काम ज्यादा लेते हैं लेकिन पैसा नहीं देते हैं पूरा भरपूर। जरा गौर करो, लोगों के पैसे को मारने वालों, लोगों के पैसे को हड़पने वालों, लोगों की मेहनतों पर पानी फेरने वालों, मजदूरों से काम लेकर के ज्यादा से ज्यादा काम लेकर के उनका पैसा न देने वालों, सुन लो, कयामत के दिन मीज़ान अदल कायम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तराजू जब कायम करेगा तो उसमें तुम्हारे नाम आमाल को तौलेगा और उस बंदे के नाम आमाल को तौलेगा कि उस शख्स ने, उस मजदूर ने तुम्हारे साथ खयानत की थी या नहीं की थी, उस मजदूर ने तुम्हारा काम किया था या नहीं किया था, और तुम्हें जो फर्ज दिया गया था, जो उसका हक होता था, उसने उसका हक तुमने अदा किया था या नहीं किया था। एक रिवायत में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले अदा कर दिया जाए, लेकिन 6-6 महीने हो जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि मजदूरों के पैसे देते ही नहीं, हड़प कर जाते हैं। वो गौर करें जो पैसों को हड़पते हैं। मेरे भाइयों, कौन सी फिक्र थी कि वो रोने लगे, खौफ से, खौफे खुदा से, कयामत के आखिरत के फिक्र से रोने लगे। हजरत माइज बिन असलमी वो साहबी रसूल हैं, उनसे जिना का सुदूर हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे पाक कर दीजिए। आपने सहाबे कराम से फरमाया, देखो कहीं माइज बिन असलमी ने कहीं शराब तो नहीं पी लिया है। उसके चेहरे को सूंघा सहाबे कराम ने, लेकिन शराब की बूंद के जुबान से नहीं आ रही थी। हजरत माइज बिन असलमी अगर चाहते तो छिपा लेते उस बात को, क्योंकि उन्होंने किसी के लाइल्मी में उन्होंने जिना किया था। अगर वो चाहते तो किसी को पता ना चलता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ना चलता, लेकिन गुनाह करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। कुरान के मुताबिक, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर में फरमाया कि जिना करने वाले मर्द औरत को अगर शादीशुदा हो तो उनको संगसार कर दिया जाए, उनको कत्ल कर दिया जाए। यानी इससे पता यह चलता है कि जिनाकार को इस दुनिया में अगर शादीशुदा है तो दुनिया में जीने का हक ही हासिल नहीं है। लेकिन जो लोग खुल्ला जिनाकारी और बदकारी में मुलव्विस हैं, वो गौर करें कि माइज बिन असलमी वो अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। जब ये पता चला कि माइज सच कह रहे हैं
ان کو واپس لوٹا دیے، کہا جا اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں ہو رہا تھا، یقین میں تبدیل ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ لے جاؤ اور ان کو سنگسار کر دو، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو۔ یہ کون سی فکر تھی میرے بھائیوں، یہ کون سا خوف تھا؟ اگر ماعز چاہتے تو یہ چھپا لیتے، لیکن اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے اپنے آپ کو خود پاک کر رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے وہ قبیلہ غامزیہ کی جو عورت تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی آتی ہے اور کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عورت جا توبہ استغفار کر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ۔ لیکن وہ عورت کہتی ہے اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے نبی، آپ جس طرح سے ماعز بن اسلمی کو لوٹا رہے تھے، آپ اسی طرح سے مجھے بھی لوٹا رہے ہیں، وہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول حقیقت میں نے زنا کی ہے، میں پاک ہونا چاہتی ہوں، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ جا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا، دودھ پیتے ہوئے بچے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دودھ پیتا ہوا بچہ اگر اس کے ماں کو قتل کر دیا جائے تو بچہ بھی مارا جائے گا۔ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ نے اس عورت کو ابھی سنگسار کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ جا جب یہ روٹی کھانے کے لائق ہو جائے تب آنا۔ جب بچہ روٹی کھانے کے لائق ہو گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے حبیب مجھے پاک کر دیجئے، سنگسار کر دیجئے، اے اللہ کے رسول مجھے سزا دیجئے، میں نے گناہ کا کام کیا۔ وہ عورت جب آئی، آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس عورت کو لے جایا جائے اور اس کے جسم کو گاڑ دیا جائے کندھے تک، اتنا جسم ایسے ہی زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور سر کھلا رہے، اس کے کپڑوں کو باندھ دیا جائے اور اس کے بعد اس کو زمین میں گاڑ دیا جائے اور پتھروں سے مار مار کے سنگسار کر دیا جائے۔ اس عورت کو لے جایا گیا، پہلا پتھر خالد بن ولید نے مارا اور ان کے زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں، نازیبا الفاظ نکلتے ہیں۔ حضرت خالد کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ زانیہ اور بدچلن کے خون نے میرے کپڑے کو گندا کر دیا۔ زانیہ تھی، بدچلن تھی، اس کے کپڑے نے میرے کپڑے کو خراب کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ خالد نے ایسا جملہ کہا ہے، ایسی بات کہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک حضرت خالد بن ولید سے بات نہیں کرتے ہیں، گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی 3 دن تک ہو گئے مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں، گفتگو نہیں کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے ایسی بات کہی ہے، کہا اللہ کے رسول وہ زانیہ تھی، بدچلن تھی۔ آپ نے فرمایا خالد تم اپنے زبان کو لگام دو، خالد تم اپنے زبان کو لگام دو۔ وہ ایسی عورت تھی کہ اس نے ایسی توبہ کی تھی، ایسی سچی توبہ کی تھی کہ اگر اس عورت کی توبہ کو مدینہ کے سارے لوگوں پر اس کے توبہ کو ڈال دیا جائے تو سارے مدینہ کے لوگ اس کی توبہ کی وجہ سے بخش دیے جائے، ان کی بخشش ہو جائے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، سارے مدینہ کے گنہگار جنت میں چلے جائیں گے۔ اے خالد اس نے دنیا میں ایسی سچی توبہ کی تھی، میرے بھائیوں اگر وہ عورت چاہتی تو اپنے گناہ کو چھپا لیتی، لیکن
لیکن وہ عورت اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتی ہے، اور یہ سوچ کر کے، یہ فکر کر کے کہ یہ دنیا کی یہ سزا قیامت کے دن کی سزا سے کہیں زیادہ کم ہے، کہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے سزا نہ دے، ہمیں زناکاری کی، بدکاری کی یہ سزا نہ دے، دنیا میں سزا بھگت لینا بہتر ہے میرے لیے۔ میرے بھائیو، کون سا خوف تھا صحابہ کرام، وہ کون سا جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر کہ جب یہ آیت کریمہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے صحابہ کرام فوراً رک جاتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے کتنی قرآن کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں، حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے تاکہ وہ نیکی کا کام نہ کر سکیں۔ کتنے نماز کے لیے بیان کیا جاتا ہے نماز کی فضیلت کو، اور کرو میرے بھائیوں کہ قیامت کے دن ہمارا کیا حشر ہوگا، اللہ رب العالمین ہمارا کیا حشر کرے گا۔ آیتیں بیان کی جاتی ہیں کتنی، یہاں صحابہ کرام روتے ہیں اللہ کی خوف سے۔ قرآن کی ایک آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، فوراً صحابہ کرام شراب کو پھینک دیتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کے گھر میں صحابہ کرام شراب پی رہے ہیں، حضرت انس بن مالک شراب پلا رہے ہیں لوگوں کو، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے رسول نے منادی سے اعلان کروایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، منادی کے ذریعے سے اعلان کروایا کہ شراب حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ شراب پینے کو، جوا کھیلنے کو اور ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ شیطانی عمل قرار دیتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے سنا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فوراً، تو صحابہ کرام شراب پیتے ہوئے اپنے بوتلوں کو پھینک دیتے ہیں، شراب کو فوراً اڈیل دیتے ہیں، آمنا وصدقنا کہہ دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ پر ایک آیت نازل ہونے کے بعد فوراً عمل کر لیا، چوچرا نہیں کیا کہ یہ کیسے نازل ہوئی، کیا ہوئی، یہ نہیں پوچھا۔ یہ تھے حضرت انس بن مالک شراب پلا رہے ہیں لیکن شراب کو ڈیل دیتے ہیں۔ اتنی مقدار میں شراب تھی کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے گلیوں سے شراب جاری تھا، اس قدر شراب کو اڈیلا گیا۔